السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈاکٹرز کلینک میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کلینک میں ایک ماہر ڈاکٹر کو مدعو کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے، میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اور پبلک ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جس ٹاپک کو آج سلیکٹ کیا ہے وہ ہے میڈیکل ایجوکیشن، اور خاص طور پہ جب پاکستان میں پوسٹ گریجویشن کا ذکر ہو، انڈر گریجویشن کا ذکر ہو، تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے فاؤنڈر، وائس چانسلر اور پاکستان کے ایک نام سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر پروفیسر ملک مبشر حسن صاحب کو، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا جو رول ہے انڈر گریجویٹ لیول پہ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی پروفیسر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے جب ہماری میڈیکل ایجوکیشن ہوتی تھی تو پنجاب یونیورسٹی کا ایک نام سنا جاتا تھا پورے پاکستان میں۔ تو یہ جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک قیام عمل میں لایا گیا، کیونکہ آپ فاؤنڈر وائس چانسلر بھی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب ایک یونیورسٹی آلریڈی موجود تھی؟ ڈاکٹر صاحب، پرانے زمانے میں میڈیکل کالجز کی ڈگریاں پاکستان کی دنیا میں ریکگنائز تھیں۔ جنرل یونیورسٹی میں ایک کمرہ تھا 12 فیٹ بائی 10 فیٹ، جس میں ایک اپر ڈویژن کلرک انچارج تھا، اینڈ دیٹ واز آل اباؤٹ میڈیکل ایجوکیشن ان پنجاب۔ رزلٹ یہ نکلا کہ 30 سال کوئی کریکولم ریوائز نہیں ہوا، ایگزامینیشن سسٹمز ایکسٹریملی انفیئر، اینٹیکویٹ ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے اس میں بہت سی irregularities تھیں۔ میں تو سیدھی بات کروں گا، ڈاکٹروں کے، پروفیسروں کے بچوں یونیورسٹیوں میں ٹاپ کرتے تھے، انہیں کی ڈسٹنکشنز آتی تھی، وہی پوزیشنز حاصل کرتے تھے، حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا تھا، فیورٹزم تھی اور وکٹمائزیشن بھی تھی۔ اس کے بعد کوئی اسٹینڈرڈائزیشن، کوئی ہارمونائزیشن میڈیکل ایجوکیشن کی پنجاب میں نہیں تھی۔ پھر اور بڑی ٹریجڈیز تھیں۔ بیسک سائنسز یعنی انیٹمی، فزیالوجی، بایو کیمسٹری، جو کہ میڈیکل ایجوکیشن کی پلنتھ ہے، ایک بیسس ہے، اس کے ٹیچر ڈائنوسار کی طرح ناپید ہو چکے تھے، اور سارے پنجاب میں صرف 4 PhDs تھے، وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ رول ماڈلز میڈیکل پروفیشن میں ختم ہو چکے تھے، کوئی میڈیکل ریسرچ ورتھ اٹس نیم نہیں تھی۔ پھر جو ہیلتھ کیئر ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس کا تو ڈاکٹر کلینک کرتے ہیں، یہ صرف ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ تک نہیں ہے۔ اب زمانہ آ گیا ہے کہ ایک ملٹی ڈسپلنر ہیلتھ کیئر، جس میں نرسز، الائڈ ہیلتھ سائنسز لائک میڈیکل لیب ٹیکنالوجیز، ریڈیو امیجنگ، فزیو تھراپسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، آڈیولوجی، آرتھوپٹکس، بہت سی ایسی چیزیں جس سے ایک ڈلیوری آف ہیلتھ کیئر ہے وہ ایک کمپریہنسو اور میننگ فل ہو، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا تھا۔ کوئی سسٹم ٹیچرز کی پروفیشنل گروتھ کا، ان کی باقاعدہ لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ جو میڈیسن میں روز بے روز چیزیں آ رہی ہیں، ان کا کوئی نالج امپارٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ کوئی آڈٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ جو شخص سینئر رجسٹرار بن گیا، 3 سال کے بعد فائلوں میں ہی وہ اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا، پھر ایسوسیٹ پروفیسر بن گیا، پھر پروفیسر بن گیا۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہوا کہ ہماری ڈگریز لاسٹ کریڈیبلٹی۔ انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ایوری ویئر، ایون سعودی عربیہ میں، اور ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم تو آپ بات روز ہی کرتے ہیں، ایک پور ہو چکا تھا۔ جب میں اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ یعنی ایک فوکسڈ ہیلتھ سائنسز کی یونیورسٹی کریٹ کی جائے، جس کی ٹوٹل اوڑھنا بچھونا دن رات میڈیکل ایجوکیشن ہو، اور یہ جو تمام نگلیکٹ کے ایریاز تھے ان کو کانسنٹریٹ کیا جائے، اور دیکھ لیں اس کا انجام کیا ہو۔ اور جب میں بنا وائس چانسلر، میں آپ کو بتا دوں پبلکلی کہ میں وائس چانسلر بالکل میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی،
مجھے کہا گیا اور This time check is brought to you by Diamond Supreme Foam. An unmatched scientific sleeping system. Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita. انہیں کہا جاتا رہا اور میں خالد مقبول صاحب گورنر تھے، شاید وہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں. میں اتنا ولنگ نہیں تھا، لیکن وہ ایک بہت ڈائنامک چانسلر تھے. انہوں نے پھر مجھے بلایا تو میں اپنے وائس چانسلر بننے کے 3 ہفتے کے بعد میں جنرل میڈیکل کونسل آف انگلینڈ کے مسٹر رینفریو رجسٹرار سے میں نے اپوائنٹمنٹ لی. میں گیا وہاں تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھیں 35 سال پہلے میں ڈاکٹر بن کے آیا تھا اور میں نے آ کے اپنی ڈگری پاکستان سے لے کے آیا تھا. میری ڈگری دوسرے دن رجسٹر ہو گئی اور تیسرے دن مجھے 5 جگہوں سے جاب مل گئی. تو اب کیا ہے کہ 920 اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، مگر اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل پہ بجز داغ ندامت. آج جب میں یہ دیکھتا ہوں رزلٹ نکلتے ہیں کہ ایک ریلوے کلی کی بیٹی یونیورسٹی میں فرسٹ آئی، ایک پکوڑے بیچنے والے کا بیٹا فرسٹ آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ورتھ اٹ. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ جب یہ یونیورسٹی بنی اور بہت سارے کالجز کو آپشن دی گئی کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، آپ نے یونیورسٹی آف پنجاب کے ساتھ جانا ہے یا UHS کے ساتھ جانا ہے، تو کیا اس وقت لوگوں کا ایٹیچیوڈ تھا اور کیا یہ ایٹیچیوڈ ابھی بھی جاری ہے؟ جی آپ تو بالکل جاری نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لوگ شور نہیں تھے نا. اٹ واز اے نیو اسٹیبلشمنٹ، نیو ایکسپیریمنٹ. لوگ کہتے تھے یہ اس کی ڈگری، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں تو 50 سال لگتے ہیں انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے، اگر اس کی ریکگنائز نہیں تو کیا فیوچر ہوگا ڈاکٹر کا، ڈاکٹر باہر بھی جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس وقت ریلیکٹنس تھی. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں، اب عجیب بات ہے کہ 63 ادارے اس وقت یونیورسٹی کے ساتھ ہیں. ایک تو پنجاب میں سوائے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اور فاطمہ جناح کے، باقی تمام فرام ڈیرہ غازی خان ٹو اٹک جتنے پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ہیں، دے آر آل افیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. نہ صرف میڈیکل اینڈ ڈینٹل ادارے بلکہ تمام ہیلتھ سائنسز کے تمام نرسنگ پروگرامز، تمام الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام تمام پنجاب میں. فار ایگزامپل آرم فورسز پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو کہ بڑا پریسٹیجس ہے، ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ جاتے یا نسٹ کے ساتھ جاتے، وہ ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہیں. آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی ایک لیجنڈری ادارہ ہے پاکستان میں، ان کی MPhil PhD پروگرام ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہے. آرمی کی جتنی نرسز کا BSc پروگرام ہے ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہے. جنرل جہانداد صاحب کا شفا آئی ٹرسٹ ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہے. جو بڑے پریسٹیجس ادارے ہیں جن کے پاس چوائس تھی ہمارے ساتھ بائی چوائس افیلیٹ ہو گئے ہیں، بیکاز آف ہائی فائڈیلٹی، ہائی سیکورٹی سسٹمز اور جو کریڈیبلٹی کا لیول بین الاقوامی طور پہ مل گیا یونیورسٹی کو. اچھا یہ بتائیے گا اللہ کا کرم. کہ جو آپ کا ادارہ ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، کیا اس کا دائرہ کار صرف پنجاب کی حد تک ہے یا آپ جیسے آپ نے بتایا کچھ فیڈرل کے ادارے بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو کیا فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دائرہ دوسرے صوبوں تک بھی آپ کریں گے؟ بڑی اچھی بات کی. اب دوسرے صوبوں سے ہمیں ریکویسٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں. آزاد کشمیر سے بھی ریکویسٹ آئی اور صوبوں سے بھی آئی. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو اینی کائنڈ آف کنٹروورسی. جو 63 ادارے ہیں ان کو اگر ایکسیلنس کے ساتھ چلا دیا جائے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کرنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ہیلتھ ایک بہت امپورٹنٹ پرائرٹی ہے، اور کرنٹ گورنمنٹ ان پنجاب از گیونگ اے لاٹ آف امپورٹنس ٹو میڈیکل ایجوکیشن، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہیلتھ کیئر ڈلیوری اور میڈیکل ایجوکیشن کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. میڈیکل ایجوکیشن وہ پروڈکٹس پیدا کرتی ہے جس نے آگے ہیلتھ سروسز کی ڈلیوری کرنی ہے، اور ہم نے اپنے کریکولم کو اس طریقے سے تبدیل کیا ہے کہ اس میں
ethics, professionalism, character building, organizational skills rooted in local realities. اس کے علاوہ بیہیویئر سائنسز کا مضمون جو کہ بڑی مشکل سے بڑی اپوزیشن کے باوجود ہم نے ہیلتھ میڈیکل ڈینٹل اینڈ آل ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں کمپلسری کر دی ہے. اور بیہیویئر سائنسز میں ناظرین کے لیے بتا دوں یہ وہ بات ہے جو ڈاکٹروں کا لاسٹ امیج ہوتا تھا کہ مریض کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, کانفیڈینشیلٹی کیا چیز ہے, مریض کے ساتھ جس پرانے کنونشنل ہپوکریٹک اوتھ کے مطابق ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر کا کانسیپٹ ہوتا تھا جو ایک ٹوٹل صرف میدے یا گھٹنے کے ساتھ بات نہیں کرنی, انسان کے ساتھ بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, جو فیملیز کو ڈسٹریس ہے اس کو کیسے کرنا ہے, اگر کسی کو صحت کے بارے میں اس کے بارے میں یا اس کے عزیز کے بارے میں کوئی بیڈ نیوز دینی ہے, کسی کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح بیان کرنا ہے, کیا چیزیں پروفیشن میں ایتھکس میں یا پروفیشنلزم میں آتی ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ جو ڈاکٹروں کا انہیلدی ریلیشن شپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو میں اس پہ زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کروں گا, آپ جانتے ہیں. یہ جو ای میل کنسلٹیشنز کا کانسیپٹ آیا ہوا ہے, یہ جو ہم بھول گئے ہیں اپنی تمام اقدار ان کو دوبارہ جگانا اور ڈاکٹروں کا اور میڈیکل کے شعبے کا امیج دوبارہ ری بلڈ کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس میں یہ میری ویژن یہ تھی ٹو کریٹ اے ریولیوشن ان میڈیکل ایجوکیشن ہیلتھ ریسرچ تھرو ایولیوشن, not only in teaching but also delivery of health service. اچھا, اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جتنے بھی پچھلے 50 سالوں میں جو کتابیں پڑھ رہے ہیں, جو امراض پڑھ رہے ہیں, جو اسٹیٹسٹک ہمارے پاس آتا ہے وہ پاکستان کا نہیں ہوتا. وہ اسٹیٹسٹک وہی ہے جو یو کے کا, امریکہ کا اور ویسٹرن کنٹریز کا. ریسرچ ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا, جو یو ایچ ایس اس وقت آیا ہے, جب آپ نے کریکولر ریوائز کیا ہے, تو کیا آپ نے پاکستان کے جو انڈوجینس حالات ہیں, جو یہاں کی بیماریاں ہیں, پریولنس ہے, ان کے حساب سے ماڈیفائی کیا ہے, یا ابھی بھی ہم وہی کتابیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں جو پہلے پڑھی جاتی تھی؟ کیا چینجز آئی ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. میں بڑی بدقسمتی سے, مجھے بڑا افسوس بھی ہے بینگ اے سینئر پروفیشنل, کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ویکسینز ہیں یہ کس چیز سے بنتی ہیں؟ یہ ویکسین وہی بیکٹیریا اور وائرسز جو انفیکشن کاز کرتی ہیں ان کو اٹینیویٹ کر کے بنائی جاتی ہیں. ہماری ویکسینز باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں, ہمارے یہاں بیکٹیریا اور وائرسز اور قسم کے ہیں, تو وہ اسی لیے افیکٹو نہیں ہوتی. تو ہماری ویکسین, ہمارے یہاں جو کامن بیماریاں ہیں, امیبائسس, ٹی بی, ملیریا, اس کی ریسرچ جرمنی میں ہو رہی ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ پرائرٹی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انڈیجنس ریسرچ, اور یونیورسٹی میں اس وقت 81 ٹاپکس پہ جو لوکل ٹاپکس ہیں, جو لوکل ہماری ہیلتھ پرابلم اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور اس وقت 187 لوگ پی ایچ ڈی اور ایم فل کر رہے ہیں یونیورسٹی میں. 68 نے ایم فل کر لی ہیں, انیٹمی, مائکروبایولوجی, امیونالوجی, ہسٹوپیتھولوجی, اور 5 پی ایچ ڈی, اور 187 پائپ لائن میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے اندر ایک میسو انفیوژن بیسک سائنسز اساتذہ کا اور ریسرچ اسکالر کا ول بی انجیکٹڈ ان ٹو دا وینس آف ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم آف پنجاب. اچھا,